بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر جن سوم میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رومی کافروں نے قید کر کے بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا تو بادشاہ نے انہیں اسلام چھوڑنے اور عیسائیت قبول کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ لالچ بھی دیا کہ انہیں سلطنت کے امور میں شامل کر دیا جائے گا اور شہزادی سے شادی بھی کرا دی جائے گی۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ اگر تو ساری بادشاہت مجھے سونپ دے، بلکہ سارے عرب کی بادشاہی مجھے اس لالچ میں دینا چاہے کہ میں دین اسلام سے پھر جاؤں، تو غور سے سن لے، میں اپنے نبی کے دین سے پلک جھپک پلٹنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور بولا، پھر تو تجھے میں قتل کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ اس بارے میں تجھے اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ انہیں صلیب پر چڑھا کر تیروں سے جسم کو آہستہ آہستہ چھیدا جائے۔ چنانچہ تیر انداز ان کے جسم کو چھلنی کرتے اور بار بار پوچھتے کہ عیسائیت قبول کر لو اور اسلام چھوڑ دو، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ عبداللہ کسی طور ماننے والے نہیں ہیں تو اس نے پیتل سے بنی دیگ کو خوب گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب دیگ خوب گرم ہو گئی تو بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے اس قیدی کو دیگ میں جھونک دیا گیا، جو کچھ ہی دیر میں جل گئے اور ہڈیاں دکھائی دینے لگیں۔ بادشاہ نے عبداللہ سے کہا کہ دیکھ لو، اب بھی موقع ہے ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ لیکن عبداللہ نے ایمان کے جوش میں جواب دیا کہ اللہ کا دین چھوڑنا ناممکن ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ اسے چرخی پر چڑھا کر دیگ میں پھینک دو۔ جب انہیں چرخی پر چڑھایا گیا تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے جب انہیں روتا دیکھا تو رکنے کا حکم دیا اور سمجھا شاید اس عذاب کی سختی سے عبداللہ بن حذیفہ ڈر کر اپنا دین چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ تیرے عذاب کا خوف ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں اس وجہ سے رویا کہ اگر آج میرے پاس اپنی ایک جان کے علاوہ کئی جانیں ہوتیں تو میں سب کی سب اس کی راہ میں قربان کر دیتا۔ گویا ایک جان انہیں اس قربانی میں کم دکھائی دی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو قید کر کے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور پھر شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا تاکہ اسے کھائیں، لیکن آپ نے بھوک کا مقابلہ کرتے ہوئے اس حرام خوراک کی جانب ہاتھ تک نہ پھیلایا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو آپ کو بلایا اور پوچھا کہ آخر تم نے یہ خوراک کیوں نہ لی؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ اگرچہ موجودہ حالات میں مذکورہ خوراک کا کھانا اس کے لیے جائز ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھ جیسے دشمن کو خوش ہونے کا موقع دوں، اس لیے بھوکا پیاسا رہنے کو ترجیح دی۔ بالآخر تنگ آ کر بادشاہ نے اپنے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے کہا کہ چلو، اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تجھے اور تیرے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جب ساتھیوں کی رہائی کا سنا تو بادشاہ کی شرط قبول کر لی اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے بھی وعدے کی پاسداری کی اور عبداللہ بن حذیفہ کو ساتھیوں سمیت رہا کر دیا۔ عبداللہ بن حذیفہ بادشاہ کے محل سے نکل کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عبداللہ بن حذیفہ کو اپنے سامنے منبر پر بٹھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی آپ بیتی سنائیں۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آپ بیتی سناتے جاتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو
لڑیوں کی طرح بہتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کا بوسہ لے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا فرمائی، پھر تمام مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے آپ کے ماتھے کو چوما۔ سبحان اللہ! اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا استقامت ایمان نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ وقت نزاع ایمان کی دولت سے محروم نہ کرے۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔